قرآن پاک میں ہمیں فرمایا گیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ صفا و مروہ کو جو اللہ کی نشانی قرار دیا، شعائر اللہ قرار دیا ہے، کیا یہ وہ پہاڑ ہیں جو صفا و مروہ کے نام سے موسوم ہیں؟ اگر تو یہ وہی پہاڑ ہیں تو آج تو یہ پہاڑ کو مٹا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ شاعر اللہ کو مٹانے کے مترادف بنتا ہے؟ یہ سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب مفتی صاحب سے لینے کی کوشش کریں گے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے یہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ گائے کی قربانی، بعض ممالک ایسے ہیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر گائے کی قربانی کرنے پر بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا گائے کی قربانی ایسی جگہ چھوڑ دی جائے یا شاعر اللہ کا وہاں قیام ضروری ہے؟ کتابوں میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کی طرف چلیں، آپ کو میں دعوت دیتا چلوں کہ مفتی صاحب الحمدللہ تفسیر قرآن کا کورس بہت بہترین اور شاندار طریقے سے کروا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں قرآن فہمی کرنا، قرآن کو اصولوں سے سمجھنا، اور جتنے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ دور ہو جائیں، تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو اپنا شعائر اللہ فرمایا ہے، میری نشانیاں ہیں، لیکن آج ہم حرم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایکچول ان نشانیوں کو باقی نہیں رکھا گیا، تقریباً مٹا دیا گیا ہے۔ کچھ حصہ باقی ہے جو نظر آتا ہے یاد دہانی کے طور پر، لیکن ایکچول جو پہاڑیاں دیکھیں نا بڑے پیمانے پر تو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ شاعر اللہ فرما رہا ہے، اس کی نشانی ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ تناب بالکل ختم ہونے کی طرف چلتے چلی جا رہی ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے بھائی کا کہ شاعر اللہ کو اس طریقے سے کرنا، کہ یہ شاعر اللہ کو مٹانے کے مترادف نہیں بن جاتا؟ سر پہاڑیاں ختم تو نہیں کی گئیں، فرش وغیرہ ڈال دیا گیا ہے، باقاعدہ سلوپ تو ابھی بھی بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ پاکستان یا اس طرح جو عربی ممالک نہیں ہیں وہ شاعر اللہ کے معنی کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اچھا، جیسے دیکھیے گا پہاڑی ہے، یہ صفا کی پہاڑی ہے یا مروہ کی پہاڑی ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی اللہ کی شاعر میں سے۔ صحیح۔ تو ہمارے یہاں یوں سمجھایا جاتا ہے کہ نفس پہاڑ شاعر اللہ ہے، صفا کا پہاڑ شاعر اللہ، ایسے ہی ہے۔ مروہ کا پہاڑ شاعر، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عربی کے اندر شعائر کسی جگہ پر ہونے والے اس عمل کو کہا جاتا ہے جو علامت کے لیے اس جگہ کو قرار دیا جائے۔ اچھا، اصل میں وہ عمل ہوتا ہے شاعر اللہ، وہ جگہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر کوئی جگہ کسی کام کے لیے متعین کر دی جائے، عبادت کے لیے، تو اس جگہ کو پھر شاعر کہا جاتا ہے۔ صحیح، مقصد وہ کام ہوتا ہے، وہ جگہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طریقے سے عرفہ وہ ایک جگہ ہے جس کے اندر ایک عمل ہوتا ہے، منا وہ جگہ ہے جس کے اندر عمل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پر مقصود عمل ہے، عمل کی وجہ سے شاعر اللہ ہے، نہ کہ نفس پہاڑی۔ صحیح۔ تو پہلے تو تصور ٹھیک کرنا چاہیے نا ہمیں۔ اگر آپ اس کے اندر پڑھ لیں، کسی بھی ایسے شخص کو مطالعہ کریں جو عربی دان ہو، جس کو عربی زبان پر مہارت ہو، لائک آپ محقق ابن عاشور صاحب کو پڑھ لیں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو پڑھ لیں، انہوں نے بھی بالکل واضح ذکر کیا کہ لیس المراد منہا، کہ نفس صفا اور نفس مروہ کی جو پہاڑی ہے وہ شاعر اللہ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ اس کے اندر ہونے والا عمل ہے۔ صحیح۔ تو یہ پہلے تو ہمیں سمجھ، تو عمل جو ہے وہ طواف والا صفا مروہ کے درمیان وہ آج بھی جاری ہے، لہذا شاعر اللہ قائم ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہے جو حج پہ ہم قربان کرتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، غنم ہے، اللہ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بدن کو یعنی اونٹ کو فرمایا یہ شعائر اللہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم اپنے دلوں میں رکھتا ہے اسی کے دل میں اصل تقویٰ ہے۔ صحیح۔ سر اونٹ اگر شاعر اللہ ہے تو ہمیں تو اس کی تعظیم کا حکم ہو جائے گا۔ ہم اسی اونٹ کو چھریاں بھی مار رہے ہیں اور اسی اونٹ کو جو ہے وہ گرا بھی رہے ہیں، ذبح بھی کر رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اصل میں اونٹ شاعر اللہ نہیں تھا، اونٹ کے اوپر ہونے والا ایک عمل جو عبادت تھا، جو اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا تھا، وہ شاعر اللہ ہے۔ تو حج کے دوران جو ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو وہ شاعر اللہ۔ صحیح۔ تو شاعر اللہ وہ نفس چیز نہیں ہوتی ہے، وہ نفس جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو شاعر اللہ کا معنی ٹھیک سمجھ آ جائے گا، یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، وہ پہاڑیوں کو ختم نہیں کیا گیا، وہ باقاعدہ سے فرش وغیرہ ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو۔
جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے سہولیات پیدا کی جاتی ہے نا، تو ایک سہولت کے حساب سے ہے بس. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے آیت پاک پڑھی ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اس میں بدن کا لفظ آ رہا ہے، یعنی اونٹ اللہ کی نشانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف اونٹ اللہ کی نشانی ہے، یا جو قربانی کے وقت میں گائے اور بکرے دمبے وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں؟ بالکل بن جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر کوئی ایک عبادت ایسی ہو جو 3 افراد پر جاری ہو رہی ہو، ان میں سے کسی ایک کا نام لینا دلالتاً بالنص تینوں کو داخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور میں اگر آپ سے بولوں کہ فجر اللہ کی نشانی ہے تو کیا ظہر نشانی نہیں، کیا عصر نشانی نہیں، کیا مغرب نشانی نہیں؟ تو جو چیز برابر درجے کی ہوتی ہے وہ دلالتاً بالنص داخل ہوتی ہے. اس لیے البدن کا جو لفظ ہے اس کے اندر گائے داخل ہونا یا اس کے اندر غنم داخل ہونا جس کے اوپر عبادت ہو جاتی، جو اس کے برابری درجے میں بن جاتی ہیں، وہ سب اس میں داخل. ہاں، بدن کا اطلاق اس لیے کیا جاتا ہے، بدن کہتے ہیں عظیم البدن، یعنی جو بڑے جسم والا ہے اس کو بدنا کہا جاتا ہے. تو اس کا عام طور پر اطلاق اونٹ پر کیا جاتا ہے، عام طور پر. گائے پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، گائے اچھی خاصی جسم والی ہو تو اس کو بھی بدن کہا جاتا ہے عربی کے اندر. تو ہم عبارت کے اندر بھی گائے بہرحال داخل کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں تو یہ عبارت اور دلالت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں ان جانوروں کے اوپر، یہ شاعر اللہ بن جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دن مسلمان اونٹ ذبح کرے، گائے ذبح کرے، مینڈا، بکرا، بکری وغیرہ جو بھی ذبح کرتا ہے تو شاعر اللہ کا ہی قیام ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہو گیا. اب یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ گائے بھی اس کے اندر داخل ہے تو وہ بھی شاعر اللہ کے اندر داخل ہے. تو کچھ بعض ممالک بھی ایسے ہیں، بعض شہر ایسے ہیں، جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں بعض شہر ایسے ہیں جہاں پر اگر گائے کی قربانی کی جاتی ہے تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے پرابلمز آ جاتی ہیں، بڑے پریشان کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. تو وہاں پر اس کا قیام کرنا جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے. بعض افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں جناب، اگر فتنہ غیر پرابلمز ہو رہی ہیں مسلمانوں کے لیے تو ابھی آپ گائے کی قربانی نہ کیجیے. جیسے عبدالحی لکھنوی صاحب یہ فرماتے ہیں. احمد رضا خان صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ شاعر اللہ ہے، اس کا قیام ضروری ہے، لہذا ہندوستان میں گائے کی قربانی ضرور کرنی چاہیے. اب یہ اختلاف بھی نظر آتا ہے اور مسلمانوں کے لیے پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں. ان میں سے کس قول کو لیا جائے گا؟ یہ تفصیل طلب موضوع ہے. دیکھیے گا، نمبر 1، کوئی بھی کام جو ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے وہ بقدر استطاعت دیتا ہے. نمبر 2، فتنہ فساد ہمارا دین بالکل پسند کرتا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پورے قرآن کا ایک مرکز بنایا ہے اور وہ مرکز ہے فساد اور رد الفساد. صحیح ہے. تو کسی بھی چیز کے اندر اگر فساد کا عنصر آتا ہے، فتنے کا عنصر آتا ہے، وہ چیز وہ اس وقت تک جب تک فتنہ اور فساد ہے اس حکم کو مقید کر کے چلا جاتا ہے. آپ وہ پرفارم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. میرا اگر کسی جگہ تبلیغ کرنا یا تبلیغ کا انداز فتنہ اور فساد کا سبب بنے گا، سر میں اس انداز کے اندر تبلیغ بھی نہیں کر پاؤں گا. صحیح. مثال کے طور پر جو غیر اللہ ہیں، جو معبودان باطل ہیں، اگر میں ان کا رد کروں یا میں اگر ان کی تنقیص بیان کروں تو اس میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بھائی جب ایک معبود ہی نہیں ہے تو میں اس کی تنقیص بیان کروں تب بھی مسئلہ نہیں. لیکن بعض صورتوں میں ایسی تبلیغ جو دوسروں کے معبودان باطل کو اگر ہم تنقیص والی زبان استعمال کریں تو فتنہ اور فساد کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو اللہ نے منع بھی کیا ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. ایسی زبان استعمال نہ کی جائے. تو ہر چیز فتنہ اور فساد سے مقید بھی ہو جاتی ہے. بعض صورتوں کے اندر میرا نماز پڑھنا فتنے کا باعث بن جائے گا، مجھے وہاں پر دین بھی ایسا حکم دے گا کہ یہاں پر فتنے سے آپ بچیں. میں اس کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جنگ کے اندر مشغول ہیں. اب اس طرح کا اشتغال تھا اس وقت کہ نماز پڑھنے کا بالکل ٹائم نہیں. تو سر صحابہ کرام نے بھی نماز نہیں پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کو ادا نہیں فرمایا. اس لیے کہ جس وقت گمسان کی جنگ چل رہی ہو اور آپ چھوڑ کر کے نماز ادا کرنے لگ جائیں گے تو وہ کافر وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہوں گے؟ اور آپ کا دشمن کیا آپ کو ٹائم دے گا کہ چلو یار اتنی دیر ہم تھوڑی چائے شائے پی لیتے ہیں، آپ آرام سے نماز پڑھ لیں؟ سر وہ موقع پائے گا اور آپ کو نقصان دے دے گا. یہی وجہ ہے کہ ابھی اگر جنگ چھڑی نہیں، سامنے فوج تیار ہے، ادھر آپ کی فوج تیار ہے اور نماز کا وقت آ جائے تو قرآن پاک نے صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ بیان کیا تھا. صلاۃ الخوف کیا تھی کہ فوجی الرٹ ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو ابھی آدھے فوجی آئیں اور آ کر کے پہلے آدھی نماز پڑھ لیں اور آدھے جو ہے نا ڈیوٹی دیں.
وہ الرٹ لیں. اس کے بعد پھر یہ رکعت پڑھ کے وہاں چلے جائیں, اپنی پوزیشن سنبھالیں, دوسرے آ جائیں اور وہ بقیہ رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں. سر یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اگر سارے ایک ساتھ آ کر کے نماز پڑھ لیتے سر وہ اٹیک کر دیں گے, آپ کا فتنہ ہوگا, آزمائش کے اندر آپ پڑے ہوگے. تو فتنے اور فساد کی صورت کے اندر نماز کے احکامات کے اندر بھی کوئی ادات لگ جاتی, تو قربانی بدرجہ اولا. یہی وجہ ہے کہ وہ جگہ مثال کے طور پر ایسا کوئی عوامی جگہ ہے کہ جہاں پر میں نے قربانی اگر کر لی, کسی بھی ملک کے اندر گائے کی قربانی کر لی اور مجھے معلوم ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, فتنہ فساد شروع ہو جائے گا, اور حکومت ابھی اس پوزیشن کے اندر آپ کو نظر بھی نہ آ رہی ہو کہ میں نے اگر وہاں پر کوئی استدعا کر دی, پولیس والوں کو جا کے بتا دیا, تو انہوں نے بھی آ کے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. ایسی صورت میں پھر فتنے کو ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا. آپ احتیاط کریں, آپ ایسے عوامی مقامات کے اوپر قربانی نہ کریں, بلکہ آپ انفرادی حیثیت میں کہیں قربانی کر لیں جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو, فساد کا اندیشہ نہ ہو. یہ وہ وجہ ہے جہاں علماء کرام ذکر فرماتے ہیں. لیکن ایک ایسا ملک جہاں پر جمہوری اقدار ہو, تو وہاں پر شاعر اللہ کے قیام کے لیے سٹرگل آپ کو بالکل کرنی پڑتی ہے, جیسے علماء کر بھی رہے ہیں انڈیا کے. بھائی آپ وہاں پر کیس دائر کروائیں, وہاں پر آپ حکومت سے مطالبہ کریں, وہ قانون سازی ایسی کریں کہ بھائی آئے دن کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, ہماری دینی رسمیں, ان کی بھی بہت سی دینی رسمیں, وہ کرتے ہیں ہمیں بھی اذیت ہوتی ہے, تو ہم کرتے ہیں انہیں بھی ہو سکتا ہے کہ اذیت ہو رہی ہو, تو اس کے لیے کوئی راہ ایسی نکالی جائے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں. تو یہ جدوجہد ضرور کرتے رہنا چاہیے. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا نا ماضی میں, احمد رضا خان صاحب نے کیا ذکر فرمایا, عبدالحی لکھنوی صاحب نے کیا ذکر کیا. ہمارے یہاں عام طور پر ماضی کی اسٹڈی اتنی زیادہ ہوتی نہیں, ایکچولی سچویشن اس وقت کیا چل رہی تھی, شامل لگتے شاید علماء میں پھڈے چل گئے تھے, کئی علماء کہہ رہے تھے ہم کریں گے گائے کی قربانی, واجب ہے, شاعر اللہ ہے. ایسا نہیں ہے, سچویشن اس دور کی بالکل تبدیل تھی, چونکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی. تو احمد رضا خان صاحب کا جو دور چل رہا تھا, اس دور کے اندر بہت سے کیس دائر کروائے گئے تھے, اور عدالت کی طرف سے باقاعدہ سے فیصلہ جاری کیا گیا, اور قانون سازی بھی ہو چکی ہوئی تھی. اور قانون سازی یہ تھی کہ مسلمان انفرادی حیثیت کے اندر یہ عبادت کریں گے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پر قربانی نہیں کرنی ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو آپ ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے جان کی اذیت دینا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایک چوک ہے اور آپ کو معلوم ہے اس چوک کے ارد گرد سارے ہنود ہیں, اب وہاں جا کر ٹارگٹ کر کے آپ قربانی کریں, یا ان کی کوئی عبادت گاہ ہے ان کے بالکل سامنے آپ جا کر کے گائے کی قربانی, ایسے مقامات کے اوپر قانوناً پابندی لگا دی گئی تھی. اس کے علاوہ ایک مسلمان اپنی آبادی کے اندر, اپنے گھروں کے اندر قربانی کریں گے, بالکل حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی تھی. عدالت نے فیصلہ بھی یہ دیا تھا. یہ کیس مسلمان بڑے اچھے طریقے سے جیت گئے تھے, بلکہ آپ اس کیس کو بھی اسٹڈی کریں. خود اس کیس کو احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے فتاوی رضویہ کے اندر, کہ جس وقت یہ عدالت میں کیس پیش ہوا تھا تو جتنے مسلمان اس وقت علماء یا جو بھی وکلاء ہوں گے, انہوں نے اتنے حوالے پیش کر دیے کہ بھائی گاؤں کی قربانی جو ہے یہ تو خود بہت زیادہ, کہ جو ہنود کی کتب ہیں اس کے اندر بھی ذکر ہے اس کا, وہ کرتے آئے ہیں. تو اتنے مضبوط دلائل کے اوپر. اچھا نمبر 2, پھر اس مقدمے کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جتنی کھالیں ہیں, اس سے جو چمڑے کے جوتے بن رہے ہیں, یہ سارے ہنود ہی تو چلا رہے ہیں. بھائی گائے کی قربانی سے مسئلہ ہے تو یہ سارے چمڑے کا کام یہ بھی بند کیا جائے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پیسے آ رہے ہیں. پھر اسی مقدمے کے اندر یہ سب چیزیں ذکر کی گئی کہ جانور بیچنے والے یہ سارے بیوپار, یہ سارے یہی تو ہیں. یعنی اتنا مضبوط مقدمہ تھا عدالت کے اندر کہ وہ جیتا گیا تھا, اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہو گئی تھی. اس قانون سازی ہو جانے کے بعد پھر آپ دیکھیں, اب احمد رضا خان صاحب کو انہوں نے ذکر کیا کہ اب ہم قانون جیت چکے ہیں, یہ کیس ہمارے حق میں, لہٰذا آپ اس کی پابندی کریں جس کی آپ کو ممانت ہے. آپ ایسی جگہوں کے اوپر قربانی نہ کریں, ان کی عبادت گاہ کے سامنے نہ کریں, لیکن آپ اب کریں کیونکہ حکومت بھی آپ کی اب بیک کے اوپر موجود ہے, تو اب آپ کو شاعر اللہ ختم کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں پوری چیز. اگر آپ دوبارہ رسالہ پڑھیں احمد رضا خان صاحب کا, بڑی معقول بات انہوں نے کی ہے. عبدالحی لکھنوی صاحب سے جو سوال ہوا تھا, وہ سوال بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جواب کی نوعیت بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک پرٹیکولر جگہ ایسی ہے, مثال کے طور پر وہاں میں چاہے گھر میں بھی قربانی کروں پھر بھی پھڈے ہو رہے ہیں, اور وہاں پوزیشن ابھی حکومت کی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس نے آ کر کے روکنا ہی یا روک سکتی ہو. بلکہ جس وقت دنگا فساد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے اس وقت فوراً گرما گرمی میں تو کوئی بھی نہیں آتا, آگ لگانا شروع کر دو تو لگتی چلی جاتی ہے, اور بعد میں خود ہی جب آگ بجھنے لگے گی نا پھر سارے آ جائیں گے. تو سر جس وقت آگ لگ جائے اس وقت کیا,
تو عبدالحی لکھنوی صاحب ہوں یا دیگر علماء ہوں، وہ ایک الگ جہت میں دیکھ رہے تھے کہ اگرچہ یہ قانون ہم جیت چکے ہیں لیکن پھر بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں کے اوپر مسلمان اگر اقدام کرتا ہے گائے کی قربانی کا، فساد ہو جاتے ہیں. صحیح. فساد ہمارا دین پسند نہیں کرتا. صحیح. آپ بالکل محفوظ ہیں ایسے مقام پر، ایسے شہر میں بالکل کریں، لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ عزت محفوظ نہیں، وہاں پر جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، آپ احتیاط کریں. تو یہ بڑے معقول فتاوی جاتے ہیں جو ماضی کے علماء نے لکھے، ہر ایک کو اس کے پیرائے میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا اور مزہ آیا. جی جناب، آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا یقیناً. اچھا سوال تھا، علمی سوال تھا، اس لیے ہم نے اس کو پروگرام میں شامل کر لیا آگے. اچھا سر، اب میں کچھ سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. ابھی چونکہ یہ بات چلی ہے شعائر اللہ کی، مسئلہ یہ ہے کہ شعائر اللہ یعنی صفا و مروہ کے درمیان جو سعی ہے، یہ سعی کی وجہ کیا بنی؟ کب سے شروع ہوئی یہ سعی؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. تمام مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہے. قرآن پاک نے نص کی ہے. تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارینا مناسکنا، اللہ تعالیٰ مناسک حج تمام کے تمام مجھے تو تعلیم کر. اچھا، تو بھائی یہ ایک نص قرآن کی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص دعویٰ کرے کہ فلاں منسک حج ایسا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نہیں تھا، بعد کا ہے، اس کو چاہیے وہ نص پیش کر دے. ہمارے پاس کوئی نص، بلا وجہ تخصیص کرنا لازم آتا ہے. لہذا جتنے بھی مناسک حج ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہوئے ہیں. بس. نمبر 2، اب صفا اور مروہ کی پہاڑی اس کے اندر جو سعی کی جا رہی ہے، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب نص کی صورت کے اندر موجود نہیں ہے. یہ اپنے اپنے اجتہادات ہیں. کسی عالم نے کچھ سمجھا، کسی عالم نے کچھ سمجھا. کہ ایک قول اس کے اندر بڑا مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ کا یہاں پر دوڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دوڑنے کو ہی ایک عبادت کی صورت قرار دے دی. کئی علماء ذکر کرتے ہیں، جیسے محقق ابن الحمام صاحب کو آپ ذکر دیکھیں فتح القدیر کے وہ ذکر کرتے ہیں نہیں، حضرت بی بی ہاجرہ کا یہاں دوڑنا اس وجہ سے سعی مشروع نہیں ہوئی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر دوڑنا تھا. اچھا، وہ کیوں دوڑنا تھا، کیوں یہاں پر سعی تھی، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ. اس کے علاوہ بہت سے علماء ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی تھی وہ مروہ کی پہاڑی کے پاس کی تھی. اس پر بھی کوئی نص موجود نہیں. بالکل یہ ایک سمپل سا ایک یوں سمجھا جاتا ہے کہ مروہ نام سے ملتا جلتا بگڑا ہوا لفظ ماضی کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. تو وہاں سے قیاس کیا گیا شاید یہ اصل میں مروہ ہی ہو، جو بگاڑ کے ان لوگوں نے مروہ کو اس طرح سے پروناؤنس کر دیا تاکہ اس جگہ کا تعلق ختم کر دیا جائے، کیونکہ سازش تو کی تھی. تو بھائی یہاں سے ایک استدلال شاید مروہ وہ جگہ ہو. قرآن نے ایسی کوئی نص بیان نہیں کی ہے. نمبر 2، اللہ نے بیان کیا ہدیم بالغ الکعبہ، یہ جو جانور ہے یہ ہدیہ ہے جو کعبہ تک پہنچے. اس کے اندر بھی کوئی اشارہ ایسا موجود نہیں کہ کعبے کے قریب قربانی ہوتی، اس لیے کہ ہدیہ کا اطلاق ہوتا ہے مہمان نوازی کے اوپر. آپ یہ وہ جگہ تھی مکہ کہ جہاں پر غیر ذی زرع، کھیتی باڑیاں تو ہو نہیں رہی تھی، یہ پتھریلی زمین ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس چیز کا ایک احساس ہوا کہ اللہ تیرا حکم یہ ہے اذن فی الناس بالحج، پوری دنیا میں نے اعلان کرنا ہے ادھر حج کے لیے آؤ. اب جب دنیا اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں آئے گی تو کھانے کا پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اللہ اس کے لیے رہنمائی تو کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر ذی زرع زمین ہے، یا کھیتی باڑی تو ہو نہیں رہی. تو ایک جسے کہتے ہیں نا احساس تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتظامات کیے گئے ہیں. نمبر 1، آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ کے اوپر کعبے کی تعمیر کروائی گئی جس کے بالکل باجو کے اندر پانی کا ایسا چشمہ ہے جو چشمہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اس چشمے کو سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس انداز کے اندر دور دراز کے شہروں کا پانی بھی اپنے اندر ایسے جمع کرتا ہے کہ جو ناقابل ختم ہونے والا وہ بن جاتا ہے. یعنی پانی کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے کیا گیا بہترین قسم کا. اور کھانے پینے کا چونکہ اللہ کے مہمان اتنے زیادہ آئیں گے تو زمین تو غیر ذی زرع ہے، ان کا کھانا پینا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو مشروع کیا کہ جو یہاں آئے گا وہ قربانی کرے گا. اچھا، اب قربانی کر کے کرنا کیا ہے گوشت کا؟ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ میرے مہمان جو بیٹھے ہوں گے یا ان کی مہمان نوازیاں کر، انہی کو کھلاؤ، یہ میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کرو. تو اب جو حج کے لیے آ رہا ہے، جو عمرے کے لیے آ رہا ہے، وہ قربانی بھی کر رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے. تو کھانے کا بھی پرابلم دور ہو گیا، پانی کا بھی مسئلہ اللہ نے حل کیا، اس لیے کہ زمین غیر ذی زرع تھی. تو مہمانوں کا کیا کرنا؟ تو یہ سب چیزیں جس کو قرآن پاک نے نص کیا ہے، یہ عبادتیں کیوں رکھی گئی ہیں، ان عبادتوں کے اندر مہمان نوازی کس طرح کی. تو نہ قرآن میں کوئی اشارہ موجود ہے کہ بھائی یہاں قربانی ہوئی تھی، نہیں. ہاں ایک اجتہاد ہے اپنا، کسی نے سمجھ لیا اوکے ہو گیا. اسی طرح امام ابن الحمام صاحب نے جو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے یہاں، وہ قول مجھے سب سے زیادہ بہتر اس لیے لگتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں قرآن سے زیادہ تائید مل جاتی ہے. دیکھیں ہر عبادت کی دو جہتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں،
اذان ہوئی اور ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز ادا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر دو چیزیں مشروع کی گئی ہیں. اذان ہوتی ہے تو ہم عملی جہت میں اس کا جواب دیتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پرفارم کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ایک اذان آ رہی ہوتی ہے ہم اس اذان کا بھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہم اس اذان کا بھی جواب دیتے ہیں اور وہاں جا کر عملی طور کے اوپر نماز بھی پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حج کے اندر بھی دو چیزیں، ایک تو حج پرفارم کرنا اور ایک وہ اذان جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی حج کی، اس کی ادا باقی رکھنا، وہ اذان کا جواب دینا. وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی، اللہ کا حکم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آپ نے پوری دنیا میں اعلان کرنا ہے کہ یہ عبادت اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کے لیے آپ نے آنا ہے، یہ مناسک اب سے ہوں گے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز مکہ سے ہی کیا. سب سے پہلے یہاں اناؤنسمنٹ کی، یہاں اعلانات کیے، اس کے بعد پھر آگے جاتے جاتے آپ نے اعلانات کیے، ہر ایک کو دعوت دی کہ اللہ نے اس عبادت کو مشروع کیا ہے، اب یہاں حج ہوگا، عمرہ ہوگا، ایک مرکز بن چکا ہوا ہے. اس کا آغاز چونکہ اعلان تھا، اور ماضی کے اندر اعلان ہر بندہ جانتا ہے، بلند مقام پہ کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اذان، آج کل مائک ہے، پہلے مائک نہیں ہوتے تو اذان بھی بلندی پہ چڑھ کے دی جاتی تھی، ایسے ہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صفا کے پہاڑی کو چنا، سب سے پہلے اس کی بلندی پر گئے، قبائل میں اعلانات کیے، پھر وہاں سے اتر کے مروہ کی پہاڑی پر آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے اعلانات کیے تھے حج کے. سب سے پہلے یہاں اعلانات ہوئے، پھر یہ سفر آگے بڑھا. اس لیے صفا کا بھی تعلق ہے اور مروہ کا بھی تعلق ہے. اگر مروہ میں صرف قربانی ہوئی تھی تو صفا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر اپنی طرف سے مسکوت، ہم پر وہی آ نہیں رہی لیکن ہم ٹھوکیں گے بیچ میں، او اس لیے کہ وہاں ہوا گئے ہوں گے، یہ وہ اپنی طرف سے الفاظ ڈالتے چلے جائیں گے. لیکن وہ جو اذان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ سب سے بڑا اشارہ موجود ہے کہ اناؤنسمنٹ بلندی مقام پر ہی ہوا کرتی تھی اور یہیں سے اس کا آغاز ہوا. تو اب حج کے اندر بھی دو افعال ہوتے ہیں، ایک ہے جس طرح اذان ہوئی ہم نے جا کر نماز پڑھنی ہے اور اذان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. اسی طرح حج کے اندر ایک اذان ابراہیم تھی، ایک وہ مبارک ادا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایک وہ عمل ہے. تو یہاں پر بھی حج کے عمل ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ جو اعلانات کیے تھے، ایک اس کی ادا کو بھی قرآن پاک نے اس طرح برقرار رکھا ہے کہ وہ تگودو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آج تک برقرار ہے. اسی بات کو محقق ابن الحمام صاحب نے ذکر کیا کہ یہ زیادہ راجح ہے، قرآن کا اشارہ یہاں موجود ہے، ورنہ ہم اپنی طرف سے جان بوجھ کر تو کسی بات کو اندر ڈال دیں گے. مسکوت ابحاث کے زمرے کے اندر قرآن میں نص نہیں ہے، میں ڈالی جا رہا ہوں. حدیم بالغ الکعبہ کی غلط تعویل پیش کر رہا ہوں، وہ قرآن میں تحریفیں الگ میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا عیوبات سے بچنے سے زیادہ بہتر یہ شرح ہے، لیکن یہ شرح بھی کچھ اشارے ہیں، صراحتاً نہیں ہے. حقیقت یہ کہ اللہ کی عبادت ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، خلاص. ٹھیک ہے سر. اچھا چلیں، یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات. اور گفتگو جب چلتی ہے تو اس سے بھی بہت ساری اصلاحات ہو جاتی ہیں، ہماری بھی، عوام کی بھی. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو آب زمزم کا کنواں ہے وہ سائنٹیفکلی ایسا ہے کہ چاروں طرف سے اس کے اندر پانی آ رہا ہے، پانی ختم ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نے جو واقعہ سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ رو رہے تھے پیاس کی وجہ سے یا دودھ کی وجہ سے. حضرت ہاجرہ کو دودھ نہیں تھا، انہوں نے پھر پاؤں رگڑے، قدم رگڑے، تو وہاں پر یہ آب زمزم کا کنواں جاری ہو گیا. تو یہ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانے اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. یہ امام بخاری ضرور لے کر کے آئے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر بہت سی باتیں ایسی آ چکی ہیں جو قرآن پاک سے کلیش کرتی ہیں. اس لیے بہت علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو مجبوراً اس کی تعویل کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے اسی واقعے کے اندر اگر آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے چھوڑ دیا والدہ کے ساتھ، پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے. جی، پھر واپس کب آئے تھے؟ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی، تب ملاقات ہوئی آپ کی. یعنی بچپن میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور جوانی میں شادی کے بعد ملاقات ہوئی. قرآن پاک اس کی نفی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے معہ فلما بالغا معہ السعی، جس وقت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کے اندر ہی اس عمر کو پہنچ گئے تھے جس عمر میں ہاتھ واتھ بٹائے جاتے ہیں، 10 سال 12 سال 13 سال، تو پھر اللہ کا حکم قربانی کا ہوا تھا. تو جس وقت 12-13 سال کی عمر کے اسماعیل علیہ السلام ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے معہ السعی، وہ آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ابراہیم علیہ السلام کے تحت ہوئی ہے. لیکن اس روایت کے اندر ذکر یہ ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. تو قرآن بالکل الگ کھڑا ہے، بالکل الگ کھڑا ہے. اس لیے بہت سے محققین علماء کرام اس میں بہت تعویلیں کرتے ہیں. یہ روایت اس طرح نہیں ہے.
یہ کہیں نہ کہیں اسرائیلی مواد تھا، اچھا، قصہ تھا جو بدل بدل کے ایک حدیث کے روپ کے اندر ہمارے آ گیا ہے. صحیح. اس کو ایسے قبول نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کئی علماء میں اختلافات ہو گئے کہ وہ بھی سمجھتے تھے شاید جس کو ذبح کا حکم دیا گیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام ہونے چاہیے. بھائی کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کو تو چھوڑ کر آپ چلے گئے تھے. اب قربانی کا حکم کس کو ہوگا؟ اسحاق علیہ السلام کو ہوگا. تو یہ غلطی اس لیے لگتی ہے، قرآن پہ فوکس کریں گے تو قرآن نے کہا آپ کے تو ماتحت وہ پرورش پائے تھے. صحیح. تو جب پرورش ہی آپ کے انڈر ہوئی ہے تو خلاص اس کا مطلب وہ روایت سوالیہ نشان بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس روایت سے تو استدلال نہ کریں بہتر ہے. ہاں، زمزم کا جو کنواں ہے وہ اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہمان نوازی کے لیے. اچھا، لیکن وہ کس طریقے سے وجود میں آیا کہ کیسے نہیں ہے اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں. صحیح. میں اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس پر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں پوری دنیا میں اب اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں حج کے لیے عمرے کے لیے اب یہاں رش ہوگا، دنیا ہوگی، لاکھوں لوگ ہوں گے، لیکن زمین غیر ذی زرع ہے، یا کھانے پینے کے لیے اگتا کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. اب ان کا کھانے پینے کا کیا؟ یہ ایک پریشانی ابراہیم علیہ السلام کو لاحق ہوئی تھی، اللہ نے اس کا حل کیا تھا. سر اب اللہ نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کعبہ تعمیر ہونا کیا ایگزیکٹ پوزیشن ہم نے بتائی تھی، وہ ایگزیکٹ پوزیشن اللہ نے بتائی تھی بھئی یہ وہ مقام ہے، یہاں پر گھر بناؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اندازے سے کسی بھی جگہ گھر بنا لیا تھا. نو سر، اللہ کی طرف سے جگہ متعین کی گئی. صحیح. اب جب اللہ ہی کی طرف سے متعین کی گئی تو کنواں اس کے بالکل چند میٹر کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب اللہ ہی کی طرف سے اس زمین کا ایسا انتخاب کیا گیا تھا کہ یہاں گھر تعمیر ہوگا تاکہ پانی کی سہولت اویلیبل ہو. یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، پانی بھی بڑی تعداد کے اندر یہاں موجود ہو. اور یہ جو زمزم کا کنواں ہے آپ اس میں غور کریں گے نا، یہاں سے پوری ایک ڈھلوانی زمین ہے، اگلے شہر اوپر چلے جاتے ہیں. اچھا. یہاں سے بھی بالائی سطح آ جاتی ہے، نیچے کی طرف ہے. اچھا. تو زمزم کا جو کنواں ہے یہ ایسی پوزیشن کے اوپر ہے، دور دراز کے شہروں میں بھی جو بارش ہوتی ہے نا ان سب کا پانی بھی زیر زمین آتا آتا یہیں آئے گا، زیر زمین آتا آتا یہیں آئے گا. اچھا. تو یہ اتنا سٹاک اپنے اندر رکھتا ہے ناقابل ختم ہونے والا. صحیح. یہاں تک کہ اس زمزم کے نیچے کا جو پانی ہے یہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ہزاروں سال پرانا بھی موجود ہو، وہ بھی ابھی تک نہیں ختم ہوا ہو. اچھا. یہ آتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ میرا بندہ دور سے آئیں گے، اونٹنیاں آئیں گی، دبلی پتلی ہو جائیں گی، وضو کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ، پانی پینے کا مسئلہ، ان کے لیے سہولیات ہوتی چلی ہیں. یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہے، ایسا کوئی شک نہیں. اور اب کھانے کی ٹینشن وہ اللہ نے عمرے حج میں قربانی مشروع کی اور فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، میرے گھر کے مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرنا شروع کر دو. کھانے کی پریشانی یوں دور کی، پانی کی پریشانی یوں دور کی. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اور بھی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ پھر اس کو اگلے پروگرام میں کر لیتے ہیں.